الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ حضرات سامعین کرام، دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے ایک صحت مند نشیط مسلمان کے، مومن کے ساتھ کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں جو اس کو اچھی طریقے سے کما حق ہو حضرت اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن بہت اچھی طریقے سے اقصی حد تک جانا چاہتا ہے اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بندے کو سستی میں مبتلا کر دیتی ہیں، اس کو اپنے ہدف اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو طلحہ، میرے لیے ایک خادم، ایک بندہ اختیار کرو جو کہ میری خدمت کیا کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کیا اور آگے نکالا کہ اے انس، آپ ہی مناسب ہو جو کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکتا ہے۔ تو پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا، اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، اس کا مقام، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے اس میدان میں، اس مہم میں، اس مشن میں لگاتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین، تاکہ آپ کا نفس، آپ کا جسم اور کسی دوسری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، آپ اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس حدیث کی، جب اس دعا کی تشریح کی تو فرمایا کہ ایک انسان کو پر اس کے دل و دماغ پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے تو وہ اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور کبھی اس کے جسم پر کوئی چیز طاری ہو جاتی ہے، اس طرح سے بھی یہ اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اور کبھی اس کا دل و دماغ بھی ٹھیک ہے، اس کا جسم بھی ٹھیک ہے،
لیکن تیسری طرف سے باہر سے کوئی چیز اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور یہ مشغول ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ، یہ عبادت کما حق ہو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک کلمات کو اختیار کیا، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا کیے تھے، یہ دعا انہی میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے قدرت سے، تیرے اسماء و صفات سے، تیری ذات سے پناہ چاہتا ہوں فکر سے، ناجائز قسم کی فکر سے، اور غم سے۔ فکر جو ہوتی ہے وہ مستقبل میں آنے والے چیزوں کے متعلق ہوتی ہے، اور غم جو ہے یہ گزرے ہوئے گزشتہ زمانے میں جو آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ اس کے ساتھ جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں، آپ ٹھیک طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزدلی، جب انسان بزدل بن جاتا ہے تو تب بھی یہ ٹھیک طرح سے عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور جب انسان غم زدہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ ٹھیک طرح سے عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان عاجز آ جاتا ہے، مثال کے طور سے یہ رات کو تلاوت کرنا چاہتا ہے، عاجزی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کا جسم جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے سستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو ہے چیزوں کو مستقبل کے لیے ٹالتا رہتا ہے، اس کے جیسے قیام اللیل ہے، جیسے کیا نام ہے یہ جمعے کے دن اچھی طریقے سے عبادت کرنے کا ہے، محنت کرنے کا ہے، تو یہ جو ہے ان چیزوں سے سستی کر جاتا ہے۔ وَظَلْءِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، وَظَلْءِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، یہ چیزیں، دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ انسان کے جسم بھی ٹھیک ہے، دل و دماغ بھی ٹھیک ہے اس کو، لیکن یہ رکاوٹ بنتے ہیں اس کو، کبھی اس کے اوپر جو ہے قرضے کا بوجھ چڑھ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے اس کے ظالم قسم کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ رکاوٹیں اس کے درمیان، بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو ہے اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں رکاوٹ سبب بنتی ہیں۔ تو آئیے ان مبارک لمحات میں اللہ رب العالمین سے مانگیں اور کہ اللہ العالمین جو ہے ہمیں ان ہمارے پاس تو یہ معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھیک ٹھاک مقام دیا ہے، تو ان کو سمجھنے کی اس دعا کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور لیل و نہار جب بھی چاہیں اللہ رب العالمین سے جو ہے ان منحوس چیزوں سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔